تو اچھا متی، اگر یہ آپس میں بات کریں گے تو ساتھ کیا شہباز شریف صاحب گئے ہیں بات کرنے نا، اور ان کی بات ہوئی اور نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کا اتحاد ہوگا یا کوئی پوائنٹ آف ویو میں ڈفرنس آ سکتا ہے؟ نسیم، میرے خیال میں آئی پی پی کو بھی کسی حد تک کامیاب کرانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آئی پی پی نہیں ہے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر جہانگیر ترین کی قیادت میں کچھ بھی سامنے آتے ہیں، وہ براہ راست تو نون لیگ کو جوائن نہیں کر سکتے تھے، ورنہ ان پہ شدید ایک الزام لگتا لوٹا جو اب اس طرح نہیں لگ رہا. تو اس لیے ان کو کامیاب کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں، جن کو ہم بانی کہتے ہیں، جن کو عمران خان بھی کہتے ہیں، تو ان کا بیانیہ جو ہے اس میں بہت بڑی درار ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو پرانے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان کو بھی الیکشن میں ایک ایسی اتنا جس کو کہنا چاہیے تناسب ضرور ملنا چاہیے کہ جس سے اور کچھ نہیں تو تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس میں ایک بڑا ڈینٹ لگے. اس لیے ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ضرور ہو سکتی ہے. آبویسلی ان کے پاس بھی کچھ الیکٹیبلز ہیں، گو کہ اب پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں الیکٹیبلز جو ہیں اب شاید وہ بھی اتنے افیکٹو نہ رہیں، کیونکہ اب جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو ایک قسم کا غصہ ہے یا ریئیکشن ہے لوگوں کے اندر، تو وہ ان الیکٹیبلز کو بھی شاید اتنا ان کو فائدہ نہیں ملے گا الیکشن میں. مگر اس کے باوجود بھی ان میں سے چند لوگوں کو اسمبلی میں لانا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر تحریک انصاف کے ایک قسم کی نمائندگی کریں گے اور ان کے نئے بیانیے کی نمائندگی کریں گے. نئے بیانیے سے مراد یہ ہے کہ -1 کا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہوگا وہ اس کی نمائندگی کریں گے. تو میرے خیال میں آئی پی پی کو اہمیت اس لیے نون لیگ دے رہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ براہ راست ان کو شامل تو نہیں کر سکتی تھی. اور یہ اس میں نون لیگ کا بھی یہ فائدہ یہ ضرور ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کے جہاز اب شاید نواز شریف صاحب کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے، مگر ڈیفینیٹلی ان کے جو فائنانسز ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی کو کوئی اگر ہیلپ چاہیے بھی ہوگی تو پہلے کی طرح جہانگیر ترین صاحب ہی کنڈوٹ بنیں گے اور انہی کے تھرو سب کچھ ہوگا. اور یہ آبویسلی اٹ ول بی اے پولیٹیکل سپورٹ، اور یہ ایک پولیٹیکل الائنس اسے کہہ لیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں گے، کیونکہ میرے خیال میں جو پیسہ جہانگیر ترین کھلم کھلا لگا سکتے ہیں وہ شاید نواز شریف اپنے ہاتھ سے وہ کام نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. تو فائنانشل ایسپیکٹ بھی اس میں اگر دیکھا جائے تو آئی پی پی ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے اس بیانیے کو سامنے لانے میں، کہ جو بیانیہ -1 کا ہوگا تحریک انصاف کے اندر اس کو لانے کے لیے، اور جو تحریک انصاف ہے اصل میں اس کو کاؤنٹر اور کرنے کے لیے. مالک، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کانٹرڈکشن بھی ہے نا، کیونکہ نواز شریف صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کا، اینڈ یٹ جو آئی پی پی ہے ہمیں معلوم ہے وہ کیسی پارٹی، کس کی پارٹی، کس نے انیشیٹ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب ان سے انگیج کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، سب سے پہلے کون سی پارٹی ٹوٹی؟ باپ پارٹی. باپ بنائی کس نے تھی؟ جنہوں نے بنائی انہوں نے توڑ دی. تو پہلے مسلم لیگ توڑ کے باپ بنی تھی، اب باپ توڑ کے دوبارہ مسلم لیگ بن گئی. ایم کیو ایم فوراً آپ کے ساتھ تیار بیٹھ گئی ہے. اب کچھ لوگوں کو جی ڈی اے میں شامل کرایا جا رہا ہے. کل آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ جی ڈی اے کا الائنس بنے گا پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ بھی شامل ہو جائیں گے. آئی پی پی جو ہے، آئی پی پی بڑی کلیئرلی ہے، بیکاز پنجاب کے اندر ظاہر ہے جب آپ نے لوگ جوڑے ہیں، سب کچھ کیا، تو ان کو کچھ تو سیٹیں آپ نے دینی ہے نا. پھر وہ مل لیا ہے چودھری شجاعت صاحب سے بھی. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ الیکشن سے پہلے جب اتنی الائنس بلڈنگ ہو تو دو صورتحال میں ہوتی ہے. یا تو آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہ ہو کہ یار ہمارے پاس کتنی سیٹیں آئیں گی، تو ایک طرف پی ایم ایل این کہتی ہو جی ایبسولوٹ میجورٹی ہماری ہے، اب ہم نے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایبسولوٹ جو میجورٹی کا اتنا یقین ہے آپ کو، تو پھر آپ پہلے پری پول سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور الائنس بلڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک گیم پلان ہے جس میں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس کو یہ لیڈ کر، ان کا خیال ہے کہ یہ لیڈ کریں گے اور اس میں سارے شامل ہوں گے، تو حصہ بجز جسہ سب کو ملے گا. تو یہ وہ چیزیں طے ہو رہی ہیں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں الائنس بلڈنگ میں. آپ جب الیکشن جیت کے آتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے الائنس بلڈنگ کرتے ہیں. جب آپ الیکشن سے پہلے الائنس بلڈنگ کرتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے الائنس بلڈنگ نہیں کرتے. تو پہلے تو بیانیے میں یہ تضاد ہے کہ اگر آپ یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہماری ایبسولوٹ میجورٹی ہے
تو پھر آپ اس ٹائم پہ پری الیکشن الائنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو الیکشن کے بعد کرنا چاہیے. ہاں بھائی ہمارے پاس ہیں بھائی 150 سیٹس, تم 10 سیٹوں والے آ جاؤ, ہم تمہیں کیا کیا ٹکڑے ڈال دیں گے میز سے اتار کے. سو پری الیکشن alliance does not constitute or demonstrate strength. It demonstrates uncertainty and nervousness or a game plan. تو اس لیے یہ باقی چھوڑ دیں کہ کس چیز کا تضاد ہے, یہ سارے تضاد کے مارے میں ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے ڈاکو ان کا پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا. شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے ہوم منسٹر تھے. یہ لوگ جو جہانگیر ترین کے کہتے تھے آج ان کا لاڈلا ہے. تو اس لیے چھوڑ دیں. دیر از نو موریلٹی. ہماری اخلاقیات یا موریلٹی نہیں مالک, میں موریلٹی نہیں کہہ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں ہم کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہی از ٹرائنگ ٹو بی اگریسو یوزنگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹاک. وہ جو بات جملہ لڑتا ہے ان کو باقی چپتا ہے. وہ جو لاڈلے کا جملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے, دیکھیں جو بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی ہے نا ہمیشہ, اب سڈنلی وہ آئے تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بیٹھ کے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. اب لیکن وہ چاہتے نہیں کہ کوکے ان کو چپتا بہت زیادہ. آئی انڈرسٹینڈ, وہ درد سمجھ آتی ہے, لیکن اب حقیقت ہے. حقیقت ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ بولنا میرا خیال ہے سب بولیں گے. اور وہ اس لیے بھی بول رہے ہیں نسیم, ان کو پتا ہے کہ اس وقت ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مجبوری ہے اس وقت, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری نہیں ہے.